العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو عید مبارک. اچھا جی، آواز بالکل نہیں آ رہی. میں ذرا اونچا بولتا ہوں، مجھے تو آ رہی ہے اپنی آواز. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو عید مبارک کرے، اور میں شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا کہ رمضان شریف میں اتنی دور سے آپ حضرات تراویح پڑھنے کے لیے اور درس قرآن سننے کے لیے آتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور دروس میں بیٹھنا قبول فرمائے. اور ایمانداری کی بات ہے کہ میں اس سلسلے میں مسجد کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ بہت محنت کی ہے، لگن سے اور دینی جذبے سے الحمدللہ انہوں نے سارے انتظامات کیے ہیں. رمضان شریف کے آخری 3-4 خطبوں میں نے ایک پروگرام دیا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اس میں مزید گفتگو کروں. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود کرنے کے لائق نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بات سجھا دیتا ہے اور کچھ اور لوگ، بہتر لوگ اس کام کو اٹھا لیتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الہ آباد کے خطبے میں پاکستان کی تشکیل کا نقشہ دے دیا. انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ایک دینی جذبے والے شخص رحمۃ اللہ نے پاکستان کا نام تجویز کر دیا. بنانے والوں نے یہاں بیٹھ کے قربانیاں دے دی، بنا دیا. تو میں کچھ تجویز کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ مجھ میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں. کام کچھ اور لوگ ہی کریں گے انشاءاللہ. میں ان کے پیچھے پیچھے چلوں گا. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. چودھری افضل حق مرحوم پولیس کے آفیسر تھے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں پہنچ گئے. تقریر ہو گئی تو سامنے وہ اس نیت سے آئے کہ گرفتار کریں، بس احکامات ہوں گے. تو شاہ جی اس وقت جوبن میں تھے، تقریر ہو رہی تھی، اور تقریر کا موضوع یہ تھا کہ کس سے نسبت ہو، کس کی کمٹمنٹ ہو، کس کی غلامی ہو اس دنیا میں، اللہ کی، اللہ کے رسول کی یا غیروں کی. وفاداری کس سے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا 7 سمندر دور سے آئی ہوئی ایک بدیسی قوم، ایک ظالم قوم، چور، ڈاکو، لٹیرے، بد کردار لوگ، ان کی غلامی ہو، ان سے وفاداری ہو. اس موضوع پہ وہ تقریر کر رہے تھے کہ چودھری افضل حق بیچارہ سامنے آ گیا، وردی پہنے ہوئے، ساتھ اس کے پولیس کا عملہ. آدمی بہت حسین تھا چودھری افضل حق، لمبا ترنگا حسین آدمی. تو شاہ جی نے صرف یوں اس کی طرف اشارہ کیا، ذرا ادھر دیکھو، اس شخص کو ادھر دیکھو.
یہ بھی انگریز کا غلام ہے، اس کی وفاداری بھی انگریز کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، اگر یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اس کی وفاداریاں محمد رسول اللہ سے ہوتی تو پتہ نہیں یہ شخص کیا سے کیا بن جاتا۔ بس یہ جملہ تھا شاہ جی کا کہ چودھری افضل حق نے اپنی پیٹھی اتاری وہی زمین پہ پھینک دی۔ وہ ساری جو زنجیریں اور ہتھکڑیاں لے کے آیا ہوا تھا وہ سب زمین پہ پھینک دی اور جا کے شاہ جی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ شاہ جی یہ سچ جانے کہ میں آج سے محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، مجھے ان کی غلامی میں آپ قبول کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو تحریک اٹھی ہندوستان کو آزاد کرنے کی، شاہ جی تو اس میں تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن تقریر کا نقشہ بنانے والا چودھری افضل حق ہوا کرتا تھا، پالیسی دینے والا اور پورے احرار کو قیادت دینے والا وہ پھر چودھری افضل حق تھا۔ شاہ جی پھر پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اس لیے ایک نقشہ کار قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اچھی طرح سے سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور میری دعا ہے کہ سننے والوں میں، پڑھنے والوں میں، سمجھنے والوں میں اللہ کسی کو اٹھائے گا اور اس زور سے اٹھائے گا کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلوں گا، میری یہ دعا ہے۔ 2 منٹ کے لیے میں اس کو بند کروں گا۔ وہ شادی وہاں کو 500 عورتیں آئی ہوئی ہیں پیچھے، انہوں نے ٹینٹ لگایا اپنا، اچھا، وہاں ایک سپیکر میں جا کر لگانا ہے، لگا لیں، صرف 2 منٹ کے لیے کر لیں۔ آپ کرتے رہیں۔